اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات نزل جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا الفرقان فرق کرنے والی چیز یعنی قرآن علی عبدہ اپنے بندے پر لیکون تاکہ ہو جائے وہ للعالمین جہان والوں کے لیے نذیراً ڈرانے والا الذی اللہ وہ ذات ہے لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ولم یتخذ ولدا اور نہیں بنائی اس نے اولاد ولم یکن لہو اور نہیں ہے اس کے لیے شریکن کوئی شریک فی الملک کی بادشاہت میں وخلق کل شیء اور اس نے ہر چیز پیدا کی ہے فقدرہ تقدیرا تو اس چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے واتخذوا اور انہوں نے بنائے ہیں من دونہ اللہ کے نیچے نیچے آلہۃ معبود لا یخلقون وہ نہیں پیدا کرتے شیئا کچھ بھی وہم یخلقون اور ان کو پیدا کیا جاتا ہے ولا یملکون اور نہیں وہ مالک ہیں لانفسہم اپنی جانوں کے لیے ضرا کسی نقصان کے ولا نفع اور نہ کسی نفع کے ولا یملکون اور نہیں ہے وہ مالک موتاً موت کے ولا حیاتاً اور نہ زندگی کے ولا نشوراً اور نہ اٹھ کر کھڑے ہونے کے وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے کفر جنہوں نے کفر کیا ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن الا افکن مگر جھوٹ ہے افتراہ گھڑ لی اس پیغمبر نے اسے وَأَعَانَهُ اس کے پیغمبر کی مدد کی ہے علیہ اس کے گھڑنے پر قوم آخرون دوسری قوم نے فقط بس تحقیق جاؤ وہ آئے ہیں ظلم کے پاس وزوراً اور جھوٹ کے پاس وقالوا اور کہا انہوں نے اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں ہے اکتتبہا یہ پیغمبر نے لکھی ہیں کہانیاں فہیہ بس وہ کہانیاں تملا لکھوائی جاتی ہے علیہ اس پر بکرتن پہلے پھر و اصیلاً اور پچھلی پھر قل آپ کہہ دیجئے انزلہ الذی اتارا اس کو اس ذات نے یعلم جو جانتی ہے سرًا چھپی ہوئی چیز کو فی السماوات والارض آسمان اور زمین میں انہو بے شک وہ کانا ہے غفوراً بڑا بہت بخشنے والا رحیماً بڑا مہربان وقالوا اور کہا انہوں نے مال کیا ہوا ہے لہذا الرسول اس پیغمبر کو یأکل الطعام یہ کھاتا ہے کھانا ویمشی اور چلتا ہے فی الاسواق بازاروں میں لولا کیوں نہ نہیں انزلا اتارا جاتا الیہ اس کی طرف ملکن فرشتہ فیکون بس ہوتا معہ اس کے ساتھ نذیراً ڈرانے والا او یا کیوں نہیں ڈالا جاتا الیہ اس کی طرف کنزن خزانہ او تکون لوجن یا کیوں نہیں ہوتے اس کے لیے باغ یأکل منہا کہ کھائے اس میں سے وقال الظالمون اور کہا ظالمون نے ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے الا مگر رجلا ایک ایسے شخص کے مسحوراً جس پر جادو ہو چکا ہے انظر آپ دیکھیں کیسے ضربوا بیان کیے انہوں نے لکا آپ کے لیے الامثال مثالیں فضلوا سو گمراہ ہو گئے فلا یستطیعون سبیلا بس نہیں وہ راستے کی طاقت رکھتے تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات انشاء اگر وہ چاہے جعل تو بنا دے لکا آپ کے لیے خیراً بہتر من ذالک من ذالک جنہ ان باغات سے تجری کہ جاری ہوں گے من تحتها ان باغات کے نیچے انہار و نہریں وَيَجْعَلْ لَكَ اور بنا دے آپ کے لیے
قصوراً کوٹھیاں، بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا بالساعۃ قیامت کو، واعتدنا اور ہم نے تیار کی ہے لمن اس کے لیے کذب بالساعۃ جس نے جھٹلایا ہے قیامت کو، سعیراً شعلہ مارنے والی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اذا جب رأتہم وہ آگ دیکھی گی ان کو، من مکان بعید دور کی جگہ سے، سمعوا تو سنیں گے، لہا اس آگ کے لیے تغیظاً جوش، وزفیراً اور آواز، وَإِذَا اور جب القوا ڈالا جائے گا ان کو، منہا اس آگ میں، فکان ضیقاً تنگ جگہ میں، مقررین جھکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں، دعوا تو پکاریں گے ہنالک وہاں پر، ثبوراً موت کو، لا تدعوا اليوم مت پکارو تم آج کے دن، ثبوراً واحدا موت ہلاکت ایک، ودعوا ثبوراً کثیرا بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو، قل آپ کہہ دیں، اذالک کیا یہ خیر بہتر ہے، ام یا جنت الخلد ہمیشگی کا باغ، التی وہ وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا متقیوں کے ساتھ، کانت جو ہوگا، لہم ان کے لیے جزاء بدلہ، ومصیراً اور لوٹنے کی جگہ، لہم ان کے لیے فیہا ان باغات میں، ما یشاءون جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، کانا ہے علی ربک آپ کے رب پر، وعدن ایک وعدہ، مسئولا جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ویوم اور جس دن، یحشرہم اللہ ان کو جمع کرے گا، وما اور ان معبودوں کو بھی، یعبدون من دون اللہ جن کے وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے ورے، فیقول بس کہے گا اللہ تعالیٰ، انتم کیا تم لوگوں نے، معبودوں سے کہے گا انتم کیا تم نے، اضللتم گمراہ کر دیا تھا، عبادی میرے بندوں کو، ہؤلاء ان کو، ام یا ہم ضلوا السبیل خود راستے سے بھٹک گئے تھے، قالوا تو وہ کہیں گے وہ معبود، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ما کا نہیں تھا مناسب ہمارے لیے، ان نتخذ کہ ہم بناتے، من دونی کا آپ کے علاوہ، من اولیاء کوئی دوست کا ارساس، ولیکن متعتہم اور لیکن آپ نے ان کو فائدہ دیا، و آباءہم اور ان کے باپ دادوں کو، حتیٰ یہاں تک نسوا الذکر کہ وہ بھول گئے نصیحت کو، وکانوا اور قوماً اور تھی وہ قوم ہلاک ہونے والی، فقط بس تحقیق، کذبوکم انہوں نے تم کو جھٹلایا، بما ان باتوں میں، تقولون جو تم کہتے ہو، فما تستطیعون بس نہیں تم طاقت رکھتے، صرفاً پھیرنے کی، ولا نصراً اور نہ مدد کرنے کی، ومن یظلم اور جو ظلم کرے، منکم تم میں سے، نذقہ تو ہم چکھائیں گے اس کو، عذاباً کبیراً عذاب بڑا، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، قبلہ کا آپ سے پہلے، من المرسلین پیغمبر، الا مگر انہم بے شک وہ لوگ، لیأکلون ضرور کھاتے تھے، الطعام کھانا، ویمشون اور چلتے تھے، فی الاسواق بازاروں میں، وجعلنا اور ہم نے بنایا ہے بعضکم تم میں سے بعض کو، بعض کے لیے، فتنتاً آزمائش، اتصبرون کیا تم صبر کرتے ہو، وکان ربک اور ہے آپ کا رب، بصیراً دیکھنے والا، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، لا یرجون جو نہیں امید رکھتے،
لقاءنا ہماری ملاقات کی، لولا کیوں نہیں، انزلہ اتارے گئے ہیں، علینا ہم پر، ملائکۃ فرشتے، او یا نرا کیوں نہیں دیکھتے ہم ربنا اپنے رب کو۔ لقد تحقیق استکبروا انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم اپنی جانوں میں، وعتوا اور سرکشی کی، عتوا کبیرہ سرکشی بڑی، یوم جس دن یرونا وہ دیکھیں گے، الملائکۃ فرشتوں کو، لا بشرا نہیں کوئی خوشخبری ہوگی، یوم اذن اس دن، للمجرمین مجرموں کے لیے، ویقول اور کہیں گے حجرا پردہ ہے، محجورا روکا ہوا۔ یہ کل لگا نہیں تھا جی، یہ جو با ہے نا، تھوڑی مہربانی جی، کیوں تھوڑی مہربانی۔ وقدمنا اور ہم اقدام کریں، ہم آئیں گے، الی ما عملوا اس عمل کی طرف جنہوں نے کیا، میں کوئی بھی عمل، فجعلنا اور ہم بنا دیں گے اس کو، ہباء غبار، منثورا بکھیرا ہوا۔ اصحاب الجنہ جنت والی، یومئذ اس دن، خیر بہتر ہوں گے، مستقرن ٹھکانے کے لحاظ سے، واحسن اور اچھے ہوں گے، مقیلا قیلولہ جائے قیلولہ کے لحاظ سے، اور ویم جس دن تشقق السماء پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام بادل کے ساتھ، ونزل الملائکہ اور اتارے جائیں گے فرشتے، اتارے جانا، الملک بادشاہت یوم اذن اس دن، الحق برحق ہوگی، للرحمن رحمان کے لیے، وکان یوما اور ہوگا وہ دن، علی الکافرین کافروں پر، عسیرا مشکل، ویوم اور جس دن، یعز کاٹے کا دانتوں سے، الظالم ظالم، علی یدی اپنے ہاتھوں کو، یقول کہتا ہوا، یا لیتنی ہائے افسوس، اتخذتو کہ میں نے بنایا ہوتا، مع الرسول رسول کے ساتھ، سبیلا کوئی راستہ، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی کاش کہ میں، لم اتخذ نہ بناتا، فلانا فلاں کو، خلیلا دوست، لقد تحقیق اضلنی اس نے مجھے گمراہ کر دیا، یعنی ذکر نصیحت سے، بعد اذ جاءنی اس کے بعد جب میرے پاس آئی نصیحت، وکان الشیطان اور ہے شیطان، انسان انسان کے لیے، خذولا رسوا کرنے والا، وقال الرسول اور کہیں گے پیغمبر، یا ربی اے میرے رب، ان قومی بے شک میرے قوم نے، اتخذوا بنایا، ھذا القرآن اس قرآن کو، مہجورا چھوڑا ہوا۔ اچھا کیا ہوا، رزلٹ کیا تھا اس تو کل کیا نہیں تھا، رزلٹ کے وقت میں باہر گیا ہوا تھا، دو حیثیتیں، جو حیثیت آپ کی ہے، کس کس کی ہے، بلال بھائی اور عروہ بھائی، بلال بھائی اور عروہ بھائی، کون کون سی حیثیت ہے، بلال کی پہلی ہے اور عروہ بھائی کی دوسری، اور تیسری الف میں پچھلے امتحان میں کتنے آئی تھی، تینوں، تو یہ تنزل ہو گیا جی، انحطاط آ گیا۔ تیسری کس کی تھی، آفتاب بھائی، ہاں، اس دفعہ کیوں نہیں ہے آپ کی، کتاب میں کم ہے، ہاں کتاب میں کم ہے، کس میں، جامع لا حول ولا قوة، اور تفسیر میں کیا گل کے لائے ہیں جی؟ اچھا بڑا مورچہ مارا ہے، بڑا تورا کیا ہے، تورا ہاں بنتا تو ہے آپ کی طرف سے، ہاں لا حول ولا جی، اور جو میں نے محنت کی ادھر سلا نہیں لبنا، ہاں ہاں تصویر پر آخرت انتظار کر، فانتظر انی معکم من المنتظرین، سمجھ آ گئی جی۔
یہ سورہ فرقان ہے. سورہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا. ہاں اعلیٰ تجعلوا دعاء الرسول. ہاں یہ پچھلی آیت کی تفسیر رہتی ہے آج کی. یہ میں نے کہا تھا کل گھنٹے چھوٹے تھے نا کل. لا تجعلوا دعاء الرسول، تم مت بناؤ رسول کے پکار کو آپس میں جیسے کہ تم پکارتے ایک دوسرے کو. رسول کے پکار کو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، او خالد، او ریا، او فلاں، ادھر آ، ادھر آؤ. یہ نہیں، رسول کو اس طرح نہیں پکارنا. رسول کہنا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. لیکن ادھر اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ابھی کہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح جو ہے نا پکارنا. یا محمد، اس طرح نہیں پکارنا. یا نبی اللہ. تو اس کا ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ اس کا یہ ہے کہ جیسے تم ایک دوسرے کو دعوت نامہ بھیجتے ہو، بلاتے ہو، تو وہ آئے یا نہ آئے اس کی مرضی، جس کو بلائے. لیکن رسول کی دعوت نامہ کو اس طرح مت بناؤ. رسول نے بلایا تو اب جانا ہے، اب جانا ضروری ہے. تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم مت بناؤ رسول کی دعا کو. تم دعا مانگو قبول ہو یا نہ ہو، لیکن رسول کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کی دعا کو اپنی دعا کی طرح مت بناؤ. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. تحقیق اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو کھسکتے ہیں تم میں سے آڑ بنا کر. کیا مطلب؟ یعنی مجمع میں ایک شخص نے اجازت چاہی رسول اللہ سے کہ میں نے جانا ہے. رسول اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ جائیں. اب دوسرا بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو آڑ بنا کر وہ بھی چپکے سے نکل جاتا ہے، کھسکتا ہے کہ استاد جی دیکھ تو نہیں رہے ہیں، استاد جی تو حاضر لے رہے ہیں نا، لیکن وہ گیٹ سے. تو مطلب ہے کہ وہ ایک صحابی نکل رہے ہیں، دوسرے اس کو آڑ بنا کر وہ بھی چپکے سے نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سمجھ آ گئی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو فرمایا بس ڈرے وہ لوگ جو اس کے رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کہ پہنچے ان کو کوئی فتنہ یا درد دینے والا عذاب. آخری سورہ فرقان ہے. فرقان کا مطلب میں نے آپ سے عرض کیا کیا مطلب ہے کہ فرق کرنے والی چیز. جنگ بدر جس دن ہوئی تھی اس کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے قرآن پاک. اس دن نے بھی حق و باطل میں فرق کیا تو قرآن پاک کو فرقان کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ توحید میں شرک میں فرق کرتا ہے، حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے، کافر اور مومن میں فرق کرتا ہے. تو اس کا ایک نام فرقان بھی ہے. تو چونکہ بالکل پہلی آیت میں فرقان کا لفظ ہے، اس وجہ سے سورت کا نام فرقان رکھا گیا. فرمایا تبارک الذی، برکت والی وہ ذات جس نے فرقان اتارا اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے اس کے لیے نذیراً، ڈرانے والا. شیخ نذیر ہو جائے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اچھا، یہاں پر عالمین جمع. عالم انسانوں کا عالم الگ ہے، جنات کا عالم الگ ہے، فرشتوں کا عالم الگ ہے، حیوانات کا عالم الگ ہے. تو اس لیے جمع لائے ہیں. اچھا، پھر اس میں بحث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی پیغمبر تھے کہ نہیں. تو بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ فرشتوں کے لیے پیغمبر نہیں تھے، آپ صرف پیغمبر تھے انسانوں اور جنات کے لیے. اور بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، فرشتوں کے لیے بھی آپ پیغمبر تھے.
اگرچہ فرشتے جو ہے نا وہ کیا نام ہے مکلف نہیں ہے ہماری طرح، لیکن احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر بھی واجب. سمجھ آ گئی؟ تو یہ دو قول ہو گئے. الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اس میں پہلے بات ہو چکی ہے، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں. وخلق کل شیء، اس نے پیدا کی ہر چیز کو، فقدر و تقدیر، پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا. یہاں سے تقدیر ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے، تقدیر ہے. بعض لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. غلام احمد پرویز نے، نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہ منکر حدیث کچھ ہے، حدیث کا انکار. اس نے لکھا ہے تقدیر جو ہے نا اجمیوں کی سازش ہے. یہ اجمیوں نے خود یہ مسئلہ بنا دیا، اور اشارہ کیا اس نے سیاہ ستہ کے مصنفین کی طرف. سیاہ ستہ 6 کتابیں ہیں نا، ان میں سے 5 کے مصنف عجمی ہیں، صرف ایک عربی ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی. بلکہ 5واں نمبر سنن نسائی کا ہے، 6واں سنن ابن ماجہ. اس میں سوائے امام مسلم کے، صحیح مسلم کے جو مصنف ہیں مسلم، وہ عربی ہے، مسلم ابن حجاج قشیری. باقی سارے عجمی ہیں. امام بخاری ایرانی نسل تھے، ایسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے. تو ان میں حدیث ہے نا تقدیر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ان کی سازش اپنی طرف سے مسئلہ بنا دی. نعوذ باللہ من ذالک. تو قرآن سے بھی ثابت ہے. چلو حدیث کا تو آپ نے انکار کر دیا، قرآن سے بھی ثابت ہے. تو تقدیر برحق ہے، تقدیر ثابت ہے. سمجھ آ گئی؟ واتخذوا من دون آلہۃ، انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے والے معبود. وہ نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی، بلکہ ان کو پیدا کیا جاتا ہے. اور نہیں وہ مالک ہے اپنے جانوں کے لیے کسی نقصان کے اور نہ نفع کے، اور نہیں مالک ہیں موت کے اور نہ زندگی کے، ولا نشور، اور نہ اٹھ کر کھڑے ہونے کے. قیامت والے دن سب کو جمع کیا جائے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا افک افترا، مگر جھوٹ ہے، گڑھتا ہے اسے پیغمبر، اور اس کی مدد کرتی ہے اس پر دوسری قوم. یہ خود بھی اس کو گھڑتا ہے اور ساتھ اور. اب لوگوں نے پہلے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. یعنی عداس ایک غلام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کے پاس بیٹھتے تھے، تو وہ کہنے لگے یہ جو ہے نا سکھاتا ہے، یہ عداس. حالانکہ قرآن پاک نے وہاں پر کہہ دیا ہے کہ جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں وہ بیچارہ تو کیا ہے، عجمی ہے، اور یہ تو خالص عربی زبان ہے، اور اس بیچارے کو عربی بھی نہیں آتی اچھی طرح. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو وہ کیسے کہتا، اس کو تو اپنی عربی ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتا ہے حضرت عائشہ فرماتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو وہ کیسے جو ہے اس سے کہا جی فقد جاءوا ظلما وزور، تحقیق وہ آئے ظلم کے پاس اور جھوٹ کے پاس. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبوا، کہا انہوں نے کہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اکتتبها، پیغمبر نے لکھی ہے. فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، بس وہ کہانی لکھوائی جاتی ہے پیغمبر پر صبح اور شام. کہانیاں پیغمبر نے لکھی ہے. اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ دے چکے. وما كنت تتلو منه من قرآن وما كنت تتلو من ولا تخطه بيمينك، آپ تو دائیں ہاتھ سے لکھ ہی نہیں سکتے تھے. یہ کیسے کہہ رہے کہ لکھ رہے ہیں؟ یہ دائیں ہاتھ سے لکھا جاتا ہے نا.
اصل تو لکھنے کی نفی ہے کہ آپ کو لکھ کر پڑھت آتی ہی نہیں تھی. اور یہ کہہ رہے کہ نہیں پیغمبر لکھ رہے. قل آپ کہہ دیجئے انزلہ الذی اس کو اتارا اس ذات نے یعلم السر جو چھپی ہوئی چیز جانتی ہے آسمان اور زمین میں. بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. یہ کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، مخلوق کا کلام نہیں، اللہ کا کلام. اور اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر چیلنج کر چکے ہیں. فأتوا بسورۃ مثلی، ٹھیک ہے، فأتوا بسورۃ مثلی فأتوا بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ. پہلے چیلنج تھا پورا قرآن پہ 10 صورتوں کو، پہ ایک صورت. وقالوا کہا انہوں نے مانے ھذا الرسول اس پیغمبر کو کیا ہوا ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق کھانا کھاتا ہے بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. اس پر بھی اعتراض ہے، بازاروں میں کیوں نکلتے ہیں، کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ وہ بھی پیغمبر انسان ہے تو کھانا ہے، فرشتے تو نہیں ہے. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلناہم جسدا یأکلون الطعام، ہم نے ان کو ایسے بنایا نہیں، پچھلی پیغمبر گزرے ان کو کسی کو بھی ایسا نہیں بنے جو کھانا نہیں کھاتا تھا. سارے پیغمبر کھانا کھاتے تھے. اور بازاروں میں گھومنا پھرنا یہی تو پیغمبر کی اصل نشانی عاجزی ہے. اصل میں انہوں نے پیغمبروں کو پیغمبر کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے بادشاہوں پر سرداروں پر قیاس کیا کہ جیسے ہمارے بادشاہ نہیں آتے بازار میں، آتے ہیں تو پھر بازار میں آتے تو ہٹو بٹو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے خادم آتے ہیں، خود بازار میں نہیں آتے تو یہ بازار میں کیوں آتے ہیں؟ تو یہ تو کیا نام ہے پیغمبر کی عاجزی ہے، یہ تو اچھی بات ہے. حضرت زاہد رضی اللہ تعالی، کیا نام تھا؟ زاہد رضی اللہ تعالی، ایک صحابی تھے. وہ دیہات سے آتے تھے، سوق مناقہ ایک بازار تھا مدینہ منورہ میں. اب وہ مدینہ منورہ کے سین میں آ گیا، پہلے ادھر ہی تھا، اب توسیع میں آ گیا، اب سین میں آ گیا. تو وہ دیہات سے ادھر نہ چیزیں لا کر بیچتے ہوتے تھے. کالے رنگ کے تھے، غریب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی. ایک دفعہ وہ کچھ چیزیں بیچ رہے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا چھپکے سے گا کے نا، پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ یہ غلام کون خریدے گا؟ غلام نہیں تھے، وہ مذاق میں کہہ رہے تھے. تو جب انہوں نے آواز پہچان لی کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پشت اور پیچھے کرنے لگے تاکہ میرا جسم آپ کے مبارک جسم سے ٹچ ہو جائے. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت سستے دام بک جائے گا، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، اللہ کے ہاں آپ کی بڑی قیمت ہے. تو بازار میں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوبی کی بات ہے. اور دیکھنا ایک ایک چیز کو کاروبار کیسے ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کوئی ڈنڈی تو میں نہیں مار رہا، کوئی حرام چیز تو نہیں بیچ رہا، کوئی حرام طریقے سے کاروبار تو نہیں کر رہا. لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ جو اس کے ساتھ ہوتا ڈرانے والا. ایک فرشتہ ہوتا جیسے یہاں پر بادشاہوں کے ساتھ سرداروں کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، گارڈ ہوتے ہیں، ہٹو بٹو ہوتے ہیں. جی کسی نے جو ہے نا بادشاہ کے کیا مطلب ہے، ایک چیز اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے دوسری چیز اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے آئس کریم اٹھائی ہوئی ہے، تو کسی نے نسوار اٹھائی ہوئی ہے، سوائے ٹھٹ نہیں اٹھاتے، اور چیز اٹھاتے ہیں. او یلقی الیہ کنز، یا کیوں نہیں ڈالا جاتا اس کی طرف خزانہ، یا کیوں نہیں ہے اس کے لیے باغ کہ اس میں سے کھائے. وہ کہتے ہوتے تھے
اچھا آگے ایک منٹ. وقال الظالمون، اور کہا ظالمون نے کہ نہیں ہی تم پیروی کرتے مگر ایک ایسے شخص کی جس پر جادو ہو چکا ہے. یہ جادو کے اثرات ہیں اس بیچارے پر، اس لیے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں یہ کرتا ہے. تو فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہے نا، اس کو سونے کا بنا دو ہمارے لیے. اچھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ بنا دے اللہ تعالیٰ بنا دے، بنانا مشکل تو نہیں ہے، یہ مان جائیں گے، یہ جو اعراض کر رہے ہیں ناز نہیں کریں گے. قرآن پاک میں جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، کہ اگرچہ ان کا اعراض کرنا آپ پر بھاری ہے، تو فرمایا اگر تم کوئی سرنگ نفق، کوئی سرنگ تلاش کر سکتے ہو یا سیڑھی تلاش کر سکتے ہو، سیڑھی تلاش کر کے ان کے پاس لے آؤ نشانی، جو نشانی مانگتے دے دو ان کو، اگر دے سکتے ہو. نہیں دے سکتا کوئی کام نہیں ہے، نہیں ہم نے یہ نشانی دینی ان کو. اگر یہ سونے چاندی کے بنا دیتے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی. تو پھر تو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ تو لوگوں نے اس لیے ساتھ دیا تھا پیغمبر کا کہ پیسہ تھا ان کے پاس، پیسے کی وجہ سے ساتھ دیا تھا. بس آج کل بھی لوگ یہ کہتے ہیں، اور بھی دور دراز کے لوگ یہ کہتے ہیں. سمجھ آ گئی. اور پھر ان کے ایمان کا کیا اعتبار، ان کے ایمان کا بھی کیا اعتبار جو سونے کے لیے ایمان لے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو انہوں نے کیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کی. سو گمراہ ہو گئے اور راستے کی طاقت نہیں رکھتے. تبارک الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے، اگر وہ چاہیں تو بنا دے آپ کے لیے اس سے بہتر باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، قصر کی جمع، اور بنا دے آپ کے لیے کوٹھیاں، محلات. بنا تو سکتا ہے لیکن نہیں بناتا، کیوں؟ وجہ میں نے آپ سے عرض کر دی. تو پھر پیسہ جو ہے نا، پیسے کے لیے لوگ ایمان لائیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ پیسے کی وجہ سے ایمان لا رہے ہیں. پھر آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان کیوں لائیں، ان کو تو پیسہ ملتا تھا، سونا ملتا تھا، ہمیں کیا ملے گا. سمجھا؟ بل کذبوا بالساعة، بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو، اور ہم نے تیار کی ہے اس شخص کے لیے جس نے قیامت کو جھٹلایا، سعیرا، شعلہ مارنے والی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ. اذا رأتهم، جب وہ آگ دیکھے گی ان کو، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، سمعوا لها، تو لوگ سنیں گے اس کے لیے، تغیظا، جوش مارتی ہوگی، وزفیرا، آواز. آگ کی ایک آواز ہے، دنیا کی آگ کی بھی ایک آواز ہے. آپ نے دیکھے تندور کے قریب اب کھڑے ہو آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، اس کی کیا آواز ہوگی. اور زفیر کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں. زفیر کسے کہتے ہیں؟ گدھے کی ابتدائی آواز، اور شہیق آخری آواز جب مدم ہو جائے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب ان کو ڈالا جائے گا اس میں تنگ جگہ میں، مقرنین، جکڑے ہوں گے. کس میں؟ بیڑیوں میں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، ہتھکڑیاں ہوں گی ہاتھوں میں. دعوا ہنالک ثبورا، تو وہاں پر پکاریں گے ہلاکت کو، موت کو. یا مالک لیقضی علینا ربک یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت کے ساتھ یہ سب ختم ہو جاتا. بس اے مالک، جو جہنم کی داروئی کا نام ہے، اب کرب بس ہمیں ختم کر دے. موت آج ختم ہو جائے، لیکن موت نہیں آئے گی. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج ایک ہلاکت نہیں، کئی ہلاکتیں پکار. فائدہ کیا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التی، یا وہ ہمیشگی کا وہ باغ جس کا وعدہ کیا گیا تھا متقیوں کے ساتھ. کانت لہم، بدلہ ہوگا ان کے لیے وہ باغ، ان کے لیے بدلہ، اور مصیرا، اور لوٹنے کی جگہ.
لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے ان باغات میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے ہمیشہ کے لیے. کان علی ربک وعدا مسئولا، اور ہے آپ کے رب پر ایک وعدہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا محشر میں، ٹھیک ہے. وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان چیزوں ان معبودوں کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے بارے، ان کے معبودوں کو بھی ان کو بھی. فیقول، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے معبودوں سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، انتم اضللتم عبادی، کیا تم نے گمراہ کر دیا تھا میرے بندوں ان کو، یا خود راستے سے بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، تم نے کہا تھا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، سمجھ آ گئی، مجھے معبود بناؤ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے میری والدہ کو بنا دو معبود اللہ کے بارے. قال، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے تو جائز نہیں تھا، میرے شان نہیں تھی کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے حق نہیں. ان کنت قلت فقد علمت، اگر یہ بات میں نے کی ہوتی تو آپ کو اس کا علم ہوتا، میں نے کی یہ بات بتائیں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو میرے جی میں ہے، آپ کی جی میں کیا میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، آپ غیب کچھ کو جاننے والے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا اگر میں نے کہا ہوتا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے صرف یہ کہا تھا، ٹھیک ہے، جو آپ نے مجھے حکم کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو بس. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قالوا، وہ کہیں گے سبحانک، معبود کہیں گے آپ کی ذات پاک ہے، ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے تو مناسب نہیں تھا کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو جو ہے نا وہ دوست بناتے، کار ساز بناتے. لیکن آپ نے ان کو فائدہ دیا اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے، دنیا کے چمک دمک دیکھ کر کیا ہو گئے، آخرت سے غافل ہو گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، بور بائر کی جمع ہے، بائر کسے کہتے ہیں؟ ہلاک ہونے والے. وہ جو قوم تھی ہلاک ہونے والے، لوگ تھے ہلاک ہونے والے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، بس تحقیق انہوں نے آپ کو جھٹلایا، بِمَا تَقُولُونَ، ان باتوں میں جو تم کہتے ہو. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، بس نہیں تم طاقت رکھتے پھیرنے کی اور نہ مدد کرنے کی. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، جو تم میں سے ظلم کرے تو ہم اس کو چکھائیں گے بڑا عذاب. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے آپ سے نہیں بھیجے آپ پہلے پیغمبر مگر وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازار میں چلتے پھرتے بھی تھے. انہوں نے کہا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولُ، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ آزمائش بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو، اور ہے اب کا رب دیکھنے والا. وَقَالَ الَّذِينَ، کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، کیوں نہ اتارے گا ہم پر فرشتے، یا کیوں نہ دیکھتے ہم اپنے رب کو، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گا. قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے اتارتے. لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، لیکن انسان ہے تو انسانوں پر فرشتے اتارے کیسے. یہ کیوں نہیں دیکھتے ہم اپنے رب کو، دنیا میں رب کو نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہا تو ٹھیک. تو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی چھوٹی انگلی کے ایک پورے کے نصف حصے کے برابر تجلی کر دی اس پہاڑ پر، ریزہ ریزہ ہو گیا. جب پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا
تو انسان کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں آخرت میں دیکھیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے، لا تضارون فی رؤیتہ، اللہ کے دیکھنے میں کسی کو کوئی دھکے شکے نہیں لگاؤ گے جیسے یہاں پر ہجوم ہوتے دھکے شکے ہوتے۔ اور فرمایا سورہ قیامہ میں 29ویں پارے میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، فرمایا تحقیق انہوں نے تکبر کیا اپنے جانوں میں اور بڑی سرکشی کی۔ جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی مجرموں کے لیے، اور کہیں گے حجرا محجورا، ایک پردہ ہے روکا ہوا، آڑ ہوگی، ٹھیک ہے، ان کے مومنوں کے درمیان۔ وقدمنا الی ما، اور ہم اقدام کریں گے، ہم آئیں گے اس چیز کی طرف جنہوں نے عمل کیا، اس کو ہم بنا دیں گے، کافروں کے عمل کو ہباء منثورا، غبار بکھیرا ہوا، اڑایا ہوا، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، غبار اڑ جاتا ہے بس ختم، اس طرح ان کے اعمال اڑ جائیں گے۔ جو انہوں نے اعمال اگر نیک اعمال بھی کیے ہو، کوئی مدرسہ بنایا ہو، کوئی مسجد بنائی ہو، کوئی رفع عامہ کے لیے لوگوں کی خدمت کی اسپتال بنایا ہو، ختم۔ اصحاب الجنہ، جنت والے اس دن بہتر ہوں گے مستقراً، ٹھکانے کے لحاظ سے، وہ احسن مقیلا، اور قیلولہ کے لحاظ سے کیا ہوں گے؟ اچھے ہوں گے۔ تو قیلولہ کرنا چاہیے، سنت ہے، اس کی بڑی برکت ہے، دماغ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، چاہے نیند آئے یا نہ آئے، لیکن ویسی آنکھیں بند کر کے لیٹنا چاہیے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بالغمام، بادل کے ساتھ، اور اتارے جائیں گے فرشتے، اس دن حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیچی بادل تو بالکل قریب پاس ہے، آسمان تو بہت اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو آسمان پھٹ کر بادل پھٹ جائیں گے تو فرشتوں کا نزول ہوگا، خاص فورس آئے گی، سمجھ آئے گا نہیں۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت اس دن کس کے لیے ہوگی؟ برحق الرحمن کے لیے، اور اس دن کافروں پر بہت مشکل ہو۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اچھا یہ ایسا تھا، عقبہ بن ابی معیط ایک شخص گزرا ہے، بڑا دشمن گزرا ہے رسول اللہ، ایک دفعہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی باندھی، قتل کرنے لگا، وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے شخص کو قتل کرتے جو کہتے میرا رب اللہ ہے۔ وہ اوجری جو رکھی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، اس نے رکھی تھی، جب فاطمہ آئی پھر انہوں نے وہ ہٹا دی، بڑا سخت دشمن تھا۔ تو خیر گرفتار ہو گئے نا پھر بدر کے موقع پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قیدی تھے نا، 68 کو تو کچھ نہیں کہا، 2 کو قتل کروایا، یہ بھی تھا اس میں۔ تو اس نے ایک دفعہ، بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ اس نے کہا یار یہ پیغمبر کیا باتیں ٹھیک کہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات مان لینی چاہیے، لہٰذا وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ کہیں سفر سے آیا تھا تو اس نے دعوت کی، سب کو بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ میں نے تب تک کھانا نہیں کھانا جب تک آپ کلمہ نہ پڑھے، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، ایک روایت یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا دوست تھا امیہ بن خلف، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس کو پتہ چلا، اس نے کہا تو نے یہ کام کیا ہے، تو مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا یار باتیں تو ٹھیک کرتا ہے وہ، نہیں چھوڑ دو اسلام۔ اس نے کہا اچھا بس چھوڑ دیا۔ اس نے کہا نہیں، جب تک تو جا کے نا ان کے چہرے پہ تھوکے گا نہیں، میں نہیں مانوں گا، اور اس خبیث نے عمل کر لیا، ٹھیک۔ تو فرماتے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدِهِ، جس دن عض يعض کا معنی ہوتا ہے دانتوں کے ساتھ ہاتھوں کو کاٹنا، دانتوں کے ساتھ کاٹیں گے ظالم اپنے ہاتھوں کو، کہے گا کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ بنایا ہوتا، یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی کاش کہ میں نے لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، امیہ بن خلف کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، تو اسلام کی دولت مجھے مل چکی تھی، وہ ہاتھوں سے نکل گئی اس دوست کی وجہ سے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تحقیق اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا نصیحت سے میرے پاس آنے کے بعد،
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور فرمایا شیطان تو ہے انسان کو رسوا کرنے والا، تو ہے اس کی مدد کو چھوڑنے والا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہے کہ اے میرے رب اس قوم نے اس قرآن کو بنا دیا تھا چھوڑا ہوا۔